اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بھی معدے کے متعلق ہے۔ جن لوگوں کو بھوک کم لگتی ہے یا بھوک نہیں لگتی اس موضوع پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور شیئر بھی کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ تک بھی پہنچے اور دوسرے لوگوں تک بھی پہنچے۔ تو چلو چلتے ہیں اصل موضوع کی طرف۔ بھوک کم لگنا یا بالکل نہ لگنا، بھوک کم لگنا یا بالکل نہ لگنا، ان دونوں صورتوں میں اسباب تقریباً ایک ہی ہوتے ہیں۔ اگر سبب کبھی ہو تو بھوک زائل ہو جاتی ہے اور اگر سبب ضعیف ہو تو بھوک کسی قدر کم ہو جاتی ہے۔ تو اس کی جو اسباب ہیں، اس کی جو علامات ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ زیادہ لوگ جو ہے سرد چیزیں جو زیادہ کھاتے ہیں یا ثقیل چیزیں بادی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں، اس وجہ سے بھی یہ ہوتا ہے۔ میٹھی اور چکنی چیزیں زیادہ کھانے سے بھی ہوتا ہے۔ بعض دفعہ بادی ثقیل چیزیں کھانے سے زیادہ ہو جاتا ہے، بھوک کم ہو جاتی ہے۔ تو بہت سارے لوگ تلی چیزیں، مسالہ جات والی چیزیں، ہارڈ چیزیں جو ہوتی ہیں ہوٹلوں کی، یا دال جو نمکو وغیرہ ہوتی، بسکٹ وغیرہ، یا جتنی بھی چیزیں تلی وغیرہ ہوتی ہیں، یا مرغن غذائیں زیادہ ہوتی ہیں، یہ تمام چیزیں لوگ کھاتے ہیں۔ تو اس سے پھر بھوک جو ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے، معدہ جو ہے وہ کمزور اور ضعیف ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات معدے کے اندر ورم بن جاتا ہے، ورم بننے کی وجہ سے ان چیزوں کے کھانے سے ورم بن جاتا ہے، اور ورم بننے کی وجہ سے معدے کو درد بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے، گیس ری وغیرہ اندر رکنا شروع ہو جاتی ہے، ردی اخلاق وغیرہ اندر رک جاتے ہیں، جس وجہ سے مریض بیزار ہو جاتا ہے اور مریض کو بالکل بھوک کا احساس نہیں ہوتا۔ مریض جو ہے وہ بالکل طبیعت میں چڑچڑاپن فیل کرتا ہے، طبیعت کو بوجھل اور کمزور اور ضعیف محسوس کرتا ہے۔ تو اس قسم کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے بہت سارے جسم میں معدے کے اندر ہلکا پھلکا ایسے ہوتا ہے جیسے پھارا ہو جاتا ہے، درد رہتی ہے، یا گیس رک جاتی ہے، یا بعض اوقات پیٹ جو ہے وہ دبانے سے بھی نہیں دبایا جاتا، تو بھوک جو ہے وہ بالکل کم ہو جاتی ہے۔ تو جو اس قسم کے لوگ ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے، کس قسم کی ادویات کھانی چاہیے، تو آج میں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ بھوک کس وجہ سے کم ہے، یا بالکل ہی نہیں لگ رہی، یا بالکل لگ رہی ہے مگر یہ ہے کہ کم لگ رہی ہے۔ بعض اوقات پیٹ کے اندر، شکم کے اندر جو کیڑے ہوتے ہیں وہ آنتوں کو حرکت دیتے رہتے ہیں، ان کی وجہ سے بھی بھوک کم ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات معدے کے اندر جو رطوبات اگر زیادہ بن جائیں، بلغمی رطوبات زیادہ بننے کی وجہ سے بھی بھوک کم ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات صفرا اندر زیادہ جب معدے کے اوپر گرتا ہے تو وہ بھی بھوک کو بند کر دیتا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے تو جو اس کا پرہیز ہے، پرہیز یہ ہے کہ بادی چیزیں جتنی بھی ہیں، تلی چیزیں، چکنائی والی چیزیں، کولڈ ڈرنک، بیکری کی چیزیں، تمام چیزیں مریض کو بند کروا دیں، اور مریض کو زود ہضم غذائیں جو ہے نا وہ دیں۔ جس طرح کہہ لیں کہ شلجم ہو گیا، کدو ٹینڈے وال توری ہو گئی، مونگرے ہو گئے، آج کل سردیاں ہیں، یا گاجر کا سالن دیں، یا مولی کا سالن بنا کے دیں، یا مولی کدو کش کر کے، گاجر کدو کش کر کے اس کا سلاد بنا دیں، وہ مریض کھائے۔ اور علاج اس کا کیا ہے، مریض کو سب سے پہلے 2 چمچ جو ہے نا کھانے کے ناشتے کے بعد 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ بعد 2 چمچ شربت گیسٹروفیل دیں، کرشی کا، اور صبح کو بھی اس طرح دیں، اور رات کو بھی کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد دیں۔ اور ایک میں آپ کو سفوف کا نسخہ بتاتا ہوں جو بھوک کو بڑھاتا ہے بہت زیادہ۔ تو زیرہ سفید جو ہے نا وہ لے لینا ہے آپ نے 30 گرام، اور اس کے اندر دار چینی جو ہے وہ 10 گرام ڈالنی ہے، اور اس کے اندر جو نمک سیاہ ہے وہ بھی آپ نے 10 گرام ڈالنا ہے، 5 گرام ڈال لیں یا 10 گرام حسب ذائقہ اس کو ڈال لیں، اور ان چیزوں کا پاؤڈر کر کے رکھ لیں۔ یہ 2-4 چٹکی جو ہے نا کھانے کے بعد کھائیں، یا آپ کا جو سالن ہے اس کے اوپر بھی اس کو ہلکا سا چھڑک لے، تب بھی کوئی بات نہیں۔ اگر چھڑکنا نہیں ہے تو کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد پانی کے ساتھ اس کو کھا لیں۔
اور اس کے ساتھ جو ہے بھوک بھی بڑھے گی، گیس قبض وغیرہ خارج ہوگی، اور مریض کا جو بوجھل پن ہے طبیعت میں وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ تو میرے چینل کو لائک اور شیئر اور سبسکرائب اور بیل کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والے نوٹیفیکیشن آپ تک ڈیلی پہنچیں اور دوسرے لوگوں تک بھی پہنچیں۔ تو السلام علیکم۔